بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج میں جس موضوع پہ آپ کو دین اسلام کی رہنمائی اور روشنی کے ایک مینار نور کی طرف توجہ مبذول کرانے کی ایک صحیح کر رہا ہوں، وہ ایک درد دل اور غمگسار کی کوشش اور کاوش ہے جو رڼا یعنی روشنی کے نام سے روشنی پھیلانے کی جستجو کر رہی ہے. ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ دین اسلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا اور ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف کی صورت میں آج کی جدید گلوبلائزیشن کی دنیا میں پیغام دین پھیلائی جا رہی ہے یا پھیلانے کی ضرورت ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک صحرا میں اکیلے میں آدمی ایک آواز لگائے اور وہی آواز اس کو واپس آئے، دوبارہ سے بارہ وہ آواز لگائے، لوگ اس آواز کے سامنے پھر آنا شروع ہو جائے. تو آج کی دنیا میں دین اسلام کا پیغام ہم اگر اس نہج پہ پھیلانے کی کوشش کریں گے تو یہ بات یقینی ہے کہ پوری دنیا کے لوگ دین اسلام کی طرف آنے کے لیے مطمئن ہو کے مشرف با اسلام بھی ہو جائیں گے. لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ شاید کہ ہم دین کا پیغام پھیلانے میں ایک استاد کی حیثیت سے، ایک عالم دین کی حیثیت سے، ایک مدبر قوم اور رہبر اور رہنما اور مقتدا کی حیثیت سے پھیلانے میں کچھ اپنی ذمہ داری صحیح طور پہ نہیں نبھا رہے. دین اسلام نے ہمیشہ چیریٹی کی بات کی ہے اور اس کے لیے مستقل ابواب قائم کیے ہیں. قرآن کریم میں باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ صدقات اور زکوٰۃ کا کنسیپٹ کیا ہے اور اس کی وجہ سے دنیا میں امن کے لیے، پیس اور ہیومینٹی کے لیے، بیسک ہیومن رائٹس کے لیے اور ایک مقہور و مجبور آدمی کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے. اس میں آیت کریمہ میں باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ یہ فقراء اور مساکین اور ان لوگوں کو کہ جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہے، مشرف با اسلام نہیں ہے یعنی غیر مسلمین ہے، ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہے ان کو. اور پھر بتایا گیا ہے وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں آپ اپنی زکوٰۃ جو کہ فرض ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو نماز کی پابندی کرو یعنی دن میں 5 وقت نماز پڑھا کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دینے کی پابندی کرو یعنی نماز کے ساتھ بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت کو لازم اور ملزوم قرار دیا گیا ہے اور جزء ایمان قرار دیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام نے سالانہ آمدنی پہ 2.5% زکوٰۃ ہر اس مالدار شخص پہ کہ جس کے پاس اتنی رقم ہو اس پہ سال گزر جائے یہ فرض کی گئی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہے کہ زکوٰۃ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالدار لوگ، صاحب حیثیت لوگ اپنی کل آمدنی کا زکوٰۃ سال کے آخر میں یعنی سال جب اس میں پورا ہو جائے تو ادا کریں گے. اور اگر پیسوں میں ہم حساب کریں تو 1 لاکھ میں 2500 روپے اور 52.5 تولے چاندی میں اور 7 تولے سونا میں یعنی 7 سے کچھ کم و بیش اس میں پھر مختلف آ رہا ہے
یعنی 7 تولے جس کے پاس ہو اس پہ زکوٰۃ سونے کی مد میں کل تخمینہ 2.5%، یہ آپ ایک سال میں کی گئی ہے، اور فرمایا تو خذ من اغنیائہم، مالدار لوگ اس کو ادا کریں گے، وترد الی فقرائہم، فقراء اور مساکین میں اس کو بانٹیں گے، جو بھی مسکین ہو، جو بھی فقیر ہو۔ فقیر کا مطلب یہ تو قطعی نہیں ہے کہ وہ آپ اندازہ لگائیں گے کہ وہ کیا ہے، یعنی خود اس کو معلوم ہو کہ میں غریب ہوں۔ آج کی آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بہت تیز جا رہی ہے، اور ایک سرمایہ پرستی کے سفینے میں ہم بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں کہ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے منتظر تیرے روز مکافات۔ غریب ترین ہو رہا ہے، اور مالدار جو زکوٰۃ پہ نہیں کر رہا وہ امیر سے امیر ترین ہو رہا ہے۔ اللہ کا جو حق اس پہ ہے، اللہ کا حق وہ ادا نہیں کرتا۔ اس پہ شارحین نے بہت سے اقوال نقل کی ہیں، میں 2-3 باتیں اس میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے، پہلے خلیفہ کے طور پہ آئے، تو فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زکوٰۃ کی مد میں اونٹ کی پاؤں کو گھٹنے کو باندھنے کی رسی دیتے تھے، معمولی سی چیز ہے، اگر وہ مجھے ادا نہ کرے زکوٰۃ پہ، یعنی کلیکٹرز جو پہلے زمانے میں ہوتے تھے کلیکٹ کرتے تھے، ابھی تو کلیکشن نہیں ہے، خود ہی ہم احتساب کرتے ہیں اور خود ہی اس کو پے کرتے ہیں، تو فرمایا کہ میرے کلیکٹرز کو اگر زکوٰۃ کی مد میں یہ رسی بھی نہ دے تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ کتنا بڑا جرم ہے کہ ہم ایک خزانے پہ بیٹھے ہیں اور خزانہ مزید سٹرینتھن ہو رہا ہے چند دن کی زندگی میں، کہ ہمیں اللہ کے پاس جا کے پھر اس خزانے کا حساب دینا ہوگا۔ میرے بچے اگر اس پہ مزے کریں گے، خدا نخواستہ، اور مجھے تکلیف ہوگی قبر میں، اور اللہ مجھ سے سوال پوچھے گا کہ یہ جو پیسے میں نے دیے تھے، اللہ فرماتے پیسے تمہارے نہیں ہے، پیسے تو میں نے تمہیں دیے، تم کون ہو؟ تمہارے پاس تو کچھ نہیں تھا، اللہ نے تم پہ فضل کیا سبحانہ و تعالیٰ، تمہیں جاہ و جلال دیا، تمہیں پیسے دیے، تمہیں عزت دی، اور تمہیں روح صحت کیا، اس کی شکر ادا کرنے کی ضرورت تھی، تم ناشکرے تھے اور یہ سمجھ بیٹھے تھے، جیسے کہ قارون یہ کہتا تھا کہ میں نے یہ مال اپنی سکلز کے ذریعے، اپنی ہنر اور کمال کے ذریعے حاصل کیا ہے، لہذا کسی کو کیا ضرورت ہے کہ مجھ سے زکوٰۃ کی مد میں پیسے مانگے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نعوذ باللہ رد کیا، فرمایا میں یہ پیسے آپ کو زکوٰۃ کی مد میں اس لیے نہیں دیتا کہ یہ تو میری سکل پہ میں نے کمائے ہیں، تو تمہارا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس میں کیا کام ہے کہ وہ مجھ سے پیسے لے رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین اتنے غصے ہوئے کہ قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور آج تک وہ زمین میں اپنے خزانوں کے عذاب میں مبتلا ہے۔ یہ بہت مثالیں ہیں۔ اسی طرح ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ اگر مال کو صاف کریں گے تو زکوٰۃ اس سے ادا کریں، یہ زکوٰۃ آپ کی مال کی صفائی کا موجب ہے، اور یہ یاد رکھیے ناظرین کرام کہ زکوٰۃ سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ رسول اللہ کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کا حکم ہے، اس سے شاید تمہاری نظر میں تمہارے 1 لاکھ میں سے صرف 2500 روپے کم ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو اتنا بڑھا دیا ہے، اتنی برکات اس میں ڈال دی ہے جس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ میں نے خود اپنے تجربے سے یہ بات میں ثابت بھی کر سکتا ہوں، میرے تجربے میں آئی ہے، وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں سال ہر سال حساب کرتے ہیں، مجھ سے مشاورت بھی کرتے ہیں کہ کہاں پہ اس کو ادا کیا جائے، ان کی بڑھوتری کا یہ عالم ہے کہ اگلے سال ان کے کروڑ 2 کروڑ میں تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ جو نہیں دیتے وہ پریشانیوں کا شکار ہے، اور ان کے ہاتھ بیماریاں ہیں، تکالیف ہے، مصیبتیں ہیں، تو یہ زکوٰۃ کا دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اور مشرکین جیسے نہ ہو۔ لہٰذا نماز جو فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ کو بھی فرض کیا گیا ہے، اور بہت کم پیسے ہیں، 2.5%۔ کچھ مذاہب پہ 25% ہے، امریکہ کی کمیونٹی ہے وہ 25% زکوٰۃ اپنے پیسوں سے، یعنی 1 لاکھ میں 25,000 ان پہ باقاعدہ ایک مذہب نے یہ باقاعدہ قید لگایا، تو الحمدللہ کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو اس کو زکوٰۃ کی مد میں ادا کری۔ رڑا چائلڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بارے میں میں یہاں خود آیا، میں نے کہا کہ تحقیق کے ساتھ اس پہ ہم اگر بات کریں تو کل کو قیامت کے روز میں پھر اللہ کو جواب کیسے دوں گا اگر مجھے خود معلوم نہیں ہے، کیونکہ تحقیق بہت ضروری ہے، اور ایک بات کو اسلامی مفتی اور ایک عالم کی حیثیت سے پرکھنا بہت ضروری ہے، تبین بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ تو رڑا چائلڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن جو محترمہ مہوش ہماری مہربان ہے بہت، تو انہوں نے مجھے باقاعدہ بتایا، میں شکر گزار بھی ہوں ان کا کہ اس ثواب میں مجھے بھی انہوں نے شامل کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ نامہ اعمال میں انشاءاللہ اللہ کے دربار میں اور جو میری ریکارڈنگ کر رہے ہیں، مہوش صاحبہ خود بھی بیٹی، یہاں کی رفقائے کار سب انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ ویلفیئر جو پروگرام یہ رڑا چائلڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کر رہی ہے، میں نے جب ان بچوں کو دیکھا، یہ وہ بچے ہیں جو اسٹریٹ سے، یعنی اسٹریٹ میں کوئی کباڑ کا کام کرتا ہے، کوئی
چیزوں کو اٹھاتا ہے، کوئی کسی کی گاڑیوں کو صاف کرتا ہے، وہاں سے اٹھا کے لاتے ہیں اور پھر ان کو تعلیم اور تعلم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں اور سکولز میں بیچتے ہیں. یعنی پشاور کے بڑے بڑے سکولز، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ سبق پڑھتے ہیں اور صداقت کا اور شجاعت کا ایک درس لیتے ہیں اور معاشرے کے بیکار لوگوں سے یہ کرامت بناتے ہیں. بہت بڑا اجر ہے. اور میں کہتا ہوں کہ میں نے جہاں تک دیکھا یہ فی سبیل اللہ مت جو قرآن میں ذکر ہے زکوٰۃ میں، یہ سب سے بہترین مصرف ہے. کیوں؟ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دیں کہ آپ کی بیٹی کی شادی اس سے کرے ₹1,00,000، وہ تو اچھی بات ہے، کوئی برائی نہیں اس میں. لیکن آپ ایک نسل کو جو کہ فصل کی طور پہ تیار ہو رہی ہے، نسل نو کی تعبیر دنیا کو دے رہی ہے، اور ہمارا یہ برین انشاءاللہ دنیا میں جائے گا مسلمان کی حیثیت سے، یہ بہت بڑا کام ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے. تو صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مرنے کے بعد، یعنی وہ جب اس دنیا فانی سے رخصت ہو تو قبر میں اور حشر تک کوئی سلسلہ جاری رہے کہ اس کی نامہ اعمال میں بڑھوتری ہو، وہ مزید ثواب کمائے. حال یہ ہے کہ وہ تو ختم ہو چکا ہے، دنیا سے اس کا رشتہ کٹ چکا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم جب مر جاتے ہیں انقطع عملہ، تو اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں ہیں جو اس کی قبر تک اس کے ساتھ جاتی ہیں، یعنی قبر میں بھی اور پھر حشر کے میدان تک اس کی نام اعمال میں لکھی جاتی ہے. علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ استفادہ حاصل کریں، جس کی مصداق میں نے کہا کہ رانا ویلفیئر جو چائلڈ ان کو ایجوکیٹ کرتی ہے، تو یہ اس علم میں شامل ہے کہ انشاءاللہ جو لوگ اس میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنا ان کو یا صدقات دیتے ہیں نیت خالص کے ساتھ، نیت شوق اور ثواب کے ساتھ، تو یہ یقینی اظہر من الشمس ہے کہ ان کی نامہ اعمال میں یہ لکھی جاتی ہے اور یہ سرخروئی کے منازل انشاءاللہ طے کرتے جائیں گے. کہتے ہیں کہ داور حشر مجھے تیری قسم، داور حشر مجھے تیری قسم، عمر بھر میں نے عبادت کی ہے، تو میرا نامہ اعمال تو دیکھ، میں نے انسان سے محبت کی ہے. نامہ اعمال میں انسان سے محبت اللہ کے ہاں بہت بڑے رتبے کا عامل ہے. لہذا صدقات اور خیرات اور اپنی زکوٰۃ اگر ہم ایسے اداروں کو دیں جس پہ یقین ہو کہ یہ ہمارے پیسے کبھی ضائع نہیں ہوں گے، اور یہ بچوں پہ لگاتے ہیں، بچوں کے علاج معالجے پہ. میں نے ان سے پوچھا کہ اگر ایک بچہ بیمار ہو جائے، اس کی علاج کی دسترس نہ ہو تو کیا کرتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم باقاعدہ بچے کو ہم اون کرتے ہیں اور ہاسپٹل تک ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں، ان کے علاج معالجے میں بھی ہم ان کی مدد کرتے ہیں، کھانا ہی پرووائڈ کرتے ہیں بچوں کو. میں نے خود دیکھا کہ یہاں پہ ایک کچن ہے ان کا، اور باقاعدہ ان کو قیام و طعام دونوں اور تعلیم، یعنی قیام، طعام اور تعلیم جو کہ بیسک نیڈ ہے، بنیادی ضرورت ہے ہمارے بچوں کی، یہ بھی فراہم کر دیں. بڑے بچے بھی ان کے ساتھ میں نے چند دیکھے کہ وہ بہت قابل بچے ہیں اور بہت ہائی سکولز میں انہوں کی جو ان کے ساتھ روابط ہے وہ باقاعدہ جاتے ہیں، پھر پک اینڈ ڈراپ کو کرتے ہیں اور یہ ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں. نئی نسل کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بچے جو کرائم کی طرف جاتے ہیں، اس لیے کرائم کی طرف جاتے ہیں کہ کوئی اسے اون نہیں کرتا، پھر خدا نخواستہ وہ ایسے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں جو ان کو استعمال کرتے ہیں اور بروئی کار لا کے ان سے پیسے کمانے کے لیے ایک ٹول کے طور پہ ان کو استعمال کرتے ہیں. لہٰذا وہ بچے اگر یہاں پہ آئیں گے، تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں گے، دنیا میں اپنے سکہ منوائیں گے، دین اسلام کا کام بھی کریں گے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے آپ کے لیے بھی مبد و معاون و مددگار ثابت ہوں گے. لہٰذا میں یہ آپ سے اپیل بھی کرتا ہوں، یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ اپنے صدقات، خیرات اور اپنی جو آپ کی آمدن کی زیادہ جو وہ ہے، جو آپ چاہتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ صرف کی جائے، تو یہ جگہ رانا ویلفیئر والے جو کام کرتے ہیں، یہ بچوں پہ جو لگاتے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کی صدقہ جاریہ ہوگی اور ان کو اپنی زکوٰۃ اور صدقات دیں. اس پہ کوئی دوسری بات نہیں ہے اور یہ انشاءاللہ نامہ اعمال میں لکھ کے جائے گا. یہ توشہ آخرت ہوگا انشاءاللہ جب قبر میں کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں ہوگی. یہ پیسے جو ہم نے دیے ہیں، یہ بچے جو اللہ کا نام لیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیں گے اور انسانیت کی بقا اور رشد کے لیے کام کریں گے، معاون، مددگار اور کارگر ثابت ہوں گے، تو آپ کی قبر کی اس اندھیری رات کو انشاءاللہ آپ کے پیسے جس چیز پہ آپ نے لگائے ہیں روشن بھی کریں گے اور آپ سرخرو بھی ہوں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.